لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی خدا سوا اللہ کے. اور قرآن میں اللہ کیا بول رہا؟ ایاک نعبد ایاک نستعین، تم میری عبادت کرو مجھے مانو. مجھے کہاں سے مل رہا؟ آرٹیکل 25 سے مل رہا ہے. مجھے کہاں سے مل رہا ہے؟ لبرٹی آف تھاٹ، ایکسپریشن، بلیف، فیتھ اینڈ ورشپ سے مل رہا ہے. کسی شاعر نے اچھا کہا تھا وزیر اعظم کے بارے میں کہ فریب دے کر زمانے کو پارسا نہ بنیے، انہیں کہو کہ وہ بندہ بنے خدا نہ بنے. امیر شہر یہی چاہتا یا حضرت کہ ہماری چیخ گلے میں رہے صدا نہ بنے. دوسری بات میڈم، ہمارے وزیر دفاع جناب راجناتھ سنگھ صاحب نے بڑا ہی عجیب و غریب اور تکلیف دہ بات کہی ام المومنین کے بارے میں اور ام الکتاب کے بارے میں. ام المومنین ان کو کہتے ہیں جو ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف ہیں. وہ ہم تمام مسلمانوں کی ماں، ہم ان کو تصور کرتے ہیں، مگر ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ہم اپنی ماں کی عبادت نہیں کرتے. اس کے بارے میں بھی شاعر نے اچھا کہا کہ خبر نہیں جنہیں اپنے دین و مذہب کی، ہمیں وہ دین کا مطلب سکھانے نکلے ہیں. سمویدھان کا جو پریامبل ہے وہ کیا کہتا ہے؟ لبرٹی آف تھاٹ، ایکسپریشن، بلیف، فیتھ اینڈ ورشپ. اگر دستور کا یہ پہلا صفحہ یہ بات کرتا ہے تو پھر کیسے کسی شہری کو کسی خدا، دیوی، دیوتا کی عبادت کرنے پر یا سجدہ کرنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے؟ ہمارا بھارت ایک اس کا مجموعہ کیا ہے؟ اس میں ہندو ہے، مسلمان ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، جین ہے، ایتھسٹ ہے، محنت کش ہے، کسان، غریب، مظلوم اور دلت ہے. مگر اگر جو تقاریر آج ہم نے یہاں پر سنی اور باہر جو سنتے ہیں، اگر بھارت کو دیوی کہنے اور اس کے آگے سجدہ کرنے تو دراصل قوم پرستی کو، وطن سے محبت کو مذہب میں تبدیل کر رہے. اور پھر یہاں پر بول رہے کہ اگر بھارت میں رہنا ہے تو وندے ماترم گانا پڑے گا. بھائی یہ تو سمویدھان کے خلاف ہے، سپریم کورٹ کے ججمنٹ کے خلاف ہے. اگر وندے ماترم میڈم قومیت کا معیار ہے تو پھر سوال یہ ہے کہ حضرت موہانی کی قومیت کیا تھی جس نے انقلاب زندہ باد کا نعرہ دیا؟ اگر یوسف مہر علی نے کوئٹ انڈیا، سائمن گو بیک کا نعرہ دیا تو اس کی قومیت کیا تھی؟ اگر حیدرآباد سے مولوی علاؤالدین جو مکہ مسجد کا پہلا مجرم ہے کالا پانی میں، اور طورِ باز خان جو مار کر لاش کو لٹکا دیا گیا تھا حیدرآباد میں 8 دن تک، اس کی قومیت کیا تھی؟ اگر عنایت اللہ کافی جو جہاد کا فتویٰ انگریزوں نے خلاف دیا مراد آباد میں، جب ان کو 2 دن میں پھانسی کی سزا دی گئی، اور جب پھانسی کی سزا کے بعد جا رہے ہیں تو عنایت اللہ مولانا کافی کی زبان پر کیا تھا؟ وہ رسول اللہ ہمارے پروفٹ کی نعت پڑھ رہے تھے. کیا پڑھ رہے تھے؟ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. تو ان کی قومیت کیا تھی؟ مالٹا کی جیل میں محمود الحسن، حسین احمد مدنی 6 مہینے مالٹا کی جیل کی گراؤنڈ میں پڑے رہے، ان کی قومیت کیا تھی؟ علامہ فضل خیر آبادی کا وہ سیل کالا پانی کا پکار کر ان سے پوچھ رہا ہے جو وہیں پر مر گئے، خبر وہاں پر ہے، بتاؤ میری قومیت کیا تھی؟ میڈم میں ایک مسلمان ہوں، میں اسلام کو ماننے والا باوقار انسان ہوں، اور میرے مذہب کی بنیادی تعلیم توحید ہے. مسلمان ہونا، ہمارے ایمان میں ملک کی محبت بیچ میں نہیں آتی، اور ملک سے محبت ہے اور رہے گی ہمیشہ، کیونکہ یہ عظیم قربانیاں یہاں پر شامل ہیں جنہوں نے جنگ آزادی میں حصہ نہیں لیا. آج اگر وہ وطن کی محبت کا درس دیں گے تو بڑا غلط ہوگا. مجھے وطن سے بے انتہا محبت ہے میڈم، اور انشاءاللہ ہمیشہ رہے گی. مگر باوجود اس کے کہ میری مسجد، میری عبادت گاہ، میرے کپڑے، میرے کاروبار پر حملے ہوتے، مگر میں پھر بھی کہتا ہوں کہ وطن میرا، ہر وطن کو ہم چھوڑ کر نہیں جائیں گے. مگر حب الوطنی کا کیا مطالبہ ہے؟ حب الوطنی یہ کہتا ہے کہ وطن سے محبت ہے تو ظلم کو ختم کرو، غریبی کو ختم کرو، بے روزگاری کو ختم کرو، جبر کا خاتمہ کرو، امن کا گہوارہ بناؤ، پاکستان کی دہشت گردی کو ختم کرو، ایکسپلائٹیشن کو روکو، شرارت کو روکو، ملک کے خلاف کی جانے والی سازش ختم کرو. میڈم بھارت ایک چمن ہے جہاں پر ہر پھول کو کھلنا چاہیے، اور اگر کوئی اس پھول کے اگر پورے پھول کھلیں گے تو اس کی خوشبو سے یہ وطن معطر ہوگا. مگر اگر اس چمن کا مالی یہ کہے گا کہ ایک ہی پھول کھلے گا، تو میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں اگر ایک ہی پھول کھلے گا تو وہ صحرا بن جائے گا، اور مالی نہیں رہے گا، وہ جلات کہلائے گا.